السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل خوش ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آئے تو ایک لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ تو دوستو سنیے، حضرت فاطمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ تھی، یعنی آپ کی رضائی والدہ ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے؟ کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی بکریوں کو لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ایک ساتھ چرنے لگیں، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور باقی گاؤں والوں کی بکریاں بھی ساتھ میں چرنے لگیں۔ مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی گاؤں والوں کی بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے تو بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ میرے عزیز دوستوں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور آپ کی عمر مبارک 3 سال کی تھی، تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، ماں جب میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بن دل نہیں لگتا۔ اے ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ گیا یا کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اسے تمہارے ساتھ ابھی جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس کو مشقت میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ کہیں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان، تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتے ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات، تم میرے پاس بہت عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں میرے ہی پاس رہو گے۔
اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ ان کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کیجیے، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر ماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی کہ اے شیاطین صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون، یہ بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جنگلی جانور سب آ گئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے، اے جنگل کے جانوروں میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کر کے وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانور کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم ہے ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں، آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ ہی دن جنگل میں آئے، ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا، 3 دن گزر گئے آپ جنگل میں تشریف نہیں لائے۔ تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہ سوچا، پکڑ لو ایک بکری آپ پھر تشریف لائیں گے، اسی ہلے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔ محمد اس بکری کو چھڑانے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی بکری کو نشانہ بنایا۔ میرے عزیز دوستوں سنا آپ نے محبت کا یہ حسین منظر، ان جانوروں میں شیر جو خوخار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بھیڑیے جو خوخار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے، جنگل میں جتنے بھی خوخار جانور تھے وہ بھی ان جانوروں میں شامل تھے۔ میرے عزیز دوستوں اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، لیکن آپ یہاں اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی ان کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں مجھے امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب کریں۔
اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔